معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سابقہ ویڈیو میں نے آگ کے متعلق بتایا تھا۔ یہ ایسا پودا ہے کہ اس کے طب اور کیمیا گری سے متعلق اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو طب کے متعلق میں نے آپ کو کچھ نسخے بتائے تھے۔ آج میں آپ کو کیمیا گری سے متعلق چند نسخے بتاتا ہوں۔ یہ ایسا پودا ہے کہ اس کے پتے، جڑ، ٹہنی، دودھ، پھول سب کام کی چیزیں ہیں۔ تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ سملفار 1 تولہ، شیر مدار یعنی آگ کا دودھ 55.5 تولہ، دونوں کو ایک چھوٹی سی تانبا کی دیگچی میں رکھ کر خوب بند کر کے 8 انگل کے برابر پلیتا روشن کریں۔ 8 پہر کے بعد سرد کر کے نکالیں تو یہ 1 تولہ مس پر 1 چاول ڈالیں تو یہ مس کو یعنی تانبے کو چاندی بنا دیتا ہے۔ دوسرا نسخہ وہ بھی سملفار کا ہے۔ سملفار 1 تولہ، شیر مدار 12 تولہ میں تر کر کے پسے ہوئے نشادر میں امیز کریں۔ بقیہ دوائی کو ایک کوزہ میں کوئلوں کی آگ پر رکھیں اور سنکھیا کو بطریق ڈول جنتر اس دودھ میں پکائیں۔ جب دودھ خشک ہو جائے تو پکھرا کی 2 سیر راکھ کو 5 سیر پانی میں بھگوئیں اور اس کا مقطر حاصل کر کے سملفار پر ٹپکائیں تو سملفار روغن ہوگا اور تانبے کو چاندی بنائے گا۔ معاف کیجیے گا۔ شنگرف، اب دوسرا نسخہ میں آپ کو شنگرف کا بتاتا ہوں۔ شنگرف کو چینی کی پیالی میں رکھ کر 1 چٹانک شیر مدار ڈالیں یعنی آگ کا دودھ ڈالیں۔ آگ اوپلوں کی بے دودھ پر رکھ کر خشک کریں۔ بے دودھ اوپلوں کی کا مطلب یہ ہے کہ اوپلے جلائیں، جب دھواں ان کا ختم ہو جائے، وہ سارے آگ بن جائے، انگارے بن جائیں، تو وہ ہوتی ہے بے دودھ آگ۔ بے دودھ آگ پر رکھ کر خشک کریں۔ اسی طرح 1 چٹانک شیر مدار باری باری ڈال کر آگ بے دودھ پر خشک کرتے رہیں۔ جب 12 چٹانک شیر مدار خشک ہو جائے تو بس کریں، یہ شنگرف قیم النار سنڈ ہو جائے گا۔ اب شنگرف کو معاف کیجیے گا۔ اب اس شنگرف کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 1 سیر دانہ ہرمل کو شیر بھیڑ میں 2 روز تر رکھ کر خشک کر کے بازری یا پتال جنتر تیل نکالیں یا کسی طریقے سے بھی تیل نکالیں۔ پھر 2 تولہ شنگرف کو پیس کر کڑچھی میں ڈالیں اور تیل ہرمل کا چویا دیں۔ شنگرف پر ڈال کر خشک کرتے جائیں۔ جب سب تیل خشک ہو جائے تو شنگرف مثل موم کی قائم ہوگا۔ پھر 1 تولہ چاندی گلا کر 1 رتی شنگرف ڈالیں۔ تو یہ ہے مدار یعنی آگ کا کیمیا گری میں استعمال۔ اب کشتہ تانبا برنگ سفید، تانبے کے پترے 1 تولہ کو آگ میں سرخ کر کے 40 مرتبہ آگ کے دودھ میں بجھاؤ دیں۔
फिर 1 पाव घिकवार के गोदा यानी एलोवेरा के गोदा में गिल हिकमत करके 6 सेर ओपलों की आग दें। फिर आधा पाव मगज अरंड के नुकदा में रख कर गिल हिकमत करके 3 सेर ओपलों की आग दें। पुश्ता सफ़ेद होगा। फिर 1 चावल को थोड़े मोम में लपेट कर 1 तोला कली चरखदा पर डालें तो खालिश कमर हो जाएगी, यानी चांदी हो जाएगी। आग का पौधा यूँ समझें कि अल्लाह ताला की नेमत है इंसानों के लिए। तो अब मैं आपको और नुस्खे बताता हूँ आग के, जो कि बहुत कीमती नुस्खे हैं। ये नुस्खे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आग से मुतल्लिक हैं। सुमल फार सफ़ेद को 1 माह यह है सुमल फार सफ़ेद को कायम करना। यह है इसका असली तरीका। सुमल फार सफ़ेद को 1 माह शीर मदार में तर करके निकाल कर फिर नुशादर काही सुर्ख अर्क लीमू नुशादर 1 तोला काही सुर्ख 1 तोला अर्क लीमू में खरल करके गलोला बनाएं और दरमियान में सुमल फार देकर गलोला वो लपेटें उस पर। फिर उस गलोला को 1 पाव चूना जो बग़ैर बुझा हो के दरमियान रख कर डोली में बंद करके 4 सेर आग दें। कायम और बेदूद यानी धुआं नहीं देगा। तो ये है नुस्खे, और भी हैं नुस्खे, लेकिन मैं इन्हीं पर ही इक्तफा करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हो सकता है कोई दोस्त इससे फ़ायदा उठा ले तो आपको भी सवाब होगा और मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। तो दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।